السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا برد آپ کے سامنے ٹی وی پہ پوسٹ لگا دی ہے میں نے، آپ کو اس کو دیکھو اور سنو۔ یہ ریویو ہو رہا ہے توبہ کا، اور یہ کس نمبر ہے 66 اور یہ ہر پل جیو کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجئے ملازمت فرمائیے ریو۔ اس کے بعد جب انمول کا باپ رکشے کے انتظار میں کھڑا تھا تو دور سے سالم نے اپنے ماموں کو دیکھا اور قریب آ کے کہا، ماموں خیریت سے تو ہیں؟ میں آپ کی اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، لاؤ مجھے سامان دے دو۔ ماموں مجھے دے دو۔ اور اس سے ماموں نے کہا، میں رکشہ لے لوں گا۔ پھر سالم نے کہا، انمول کی شادی ہو گئی ہے، کیسی؟ وہ کس؟ تم کو میری بچی کا نام لینے کی کوشش ضرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ذلیل کر کے بھگایا اس کو۔ تیرا کوئی ماموں شاموں نہیں، جاؤ ادھر سے۔ بڑے ماموں کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہوگا۔ جب وہاں جاتا ہے تو بس وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو پرانی تصویریں، پرانی جو پکچریں ہیں، پرانی ویڈیو ہے، وہ دوبارہ سے چالو ہو جاتی ہے۔ کس طرح اس نے طلاق دی، کس طرح اس سے پیار کیا، کس طرح تحفے دیے، کہ بس سارے قصے کا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کا باپ جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے اور چھوٹی بیٹی کو کہتا ہے کہ ہاں آج کل قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، دگنی تگنی ہو گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہاں ابا جان، تو آپ اتنا پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے؟ نہیں، میرے کو وہ سالم ملا تھا، دور سے دیکھا تو میں رکشہ کر رہا تھا، مجھے آگے کہتا ہے کہ لاؤ سامان دے دو ماموں، میں گاڑی میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اس کو شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا جاؤ ادھر سے۔ اور انمول کا نام لینا، پھر انمول کیسی ہے، شادی ہو گئی ہے، پنچایت کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے اس کو جلد کر کے بھگا دیا کہ آئندہ مجھے ماموں نہ کہنا۔ اس کے بعد مجھے غصہ آ گیا، میں ادھر۔ اچھا، یہ جو باتیں کر رہا تھا اپنی چھوٹی بیٹی سے، تو انمول نے بھی سن لیا کیونکہ وہ کمرے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کو نہیں پتہ لگا۔ کہنے لگی ہاں میں اندر ہی تھی، تو میں نے کہا ابو جان آ گئے؟ تو یہ اس کو کہنے لگا چھوٹی کو، جلدی اس کو پتہ نہیں لگا، بتانا نہیں کہ میں سالم سے ملا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو تو معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو پکچر چلی ہے، دھنا دھن، اب اس کا ریویو کیا دوں میں؟ یعنی کہ وہ طلاق دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اس سے ملا ہے، یہ کمال احمد کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ بہرحال اس طرح بس دکھاتے رہے تو وہ ریویو میں تو نہیں آتا نا، صرف میں کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ہاں، وہ جب وہ دیکھتی ہے کمرے میں، کیونکہ وہ بھی نکاح کے ٹائم پہ بھاگ گئی، ساری اس سے شادی نہیں کی اور چپنگ چھو ہو گئی، تو وہ دوسری قسم میں نے بتایا تھا۔ تو اس نے دیکھ تو لیا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا۔ وہ تو اس کو کہہ رہا تھا تم یہاں سے جاؤ، تم آئی کیوں؟ میری شادی شدہ زندگی میں کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ دیکھے کہ اس کو شک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ پلیز مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں، جائیں ادھر سے۔ تو وہ ہاتھ پکڑ جب جانے اس کو راستہ دکھانے لگتا ہے، یہ آ جاتی ہے، انمول صاحب دیکھ لیتی، اچھا
بہت پرانی یادیں آ رہی ہے. اچھا یوں طنز کر رہی ہے اس کو. مجھے معلوم تھا. بولا کیا معلوم تھا؟ آپ نے ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. بہرحال وہ تو میں کیا جانوں، میں نہ کیا کہوں. وہ پریشان ہے، بولتا ہے میں کیا کیسے کہوں. کہہ لے کہ آپ کو جو سمجھنا سمجھ لو. میں تو اس کو بتا رہا تھا وہ راستہ دروازے کا کہ جائیں ادھر کیوں آئی، میرا پیچھا کرتے اینڈ ٹائم پہ نکاح کے ٹائم پہ بھاگی بھی رہی. اور مجھے بہت غصہ ہے. میں نے کہا بھی میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی دیکھے گی کیا. وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا اور بس آہو کہ آپ نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا. چلو خیر، آپ جو بھی سمجھو. اس کے بعد یہ جو ہے اس کا باپ، کس کا؟ انمول کا باپ اس کا انمول کا جو اس کا سسر ہے وہ چھوڑنے آتا ہے. اس کو بیٹھی ہوتی ہے تو یہ بھی آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا تم خود چل کے میرے پاس آؤ گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے آپ کو جو شادی میں جو منہ دکھائی دی ہے، میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں بھی نہیں پہناؤں گا اگر آپ نہیں لیں گے. اور میرا بھی وعدہ. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ خود چل کے میرے پاس آئے. بہرحال وہ اسی طرح ڈائلاگ مارتا رہتا ہے اور اس طرح یہ ختم ہو جاتا ہے یہ ڈرامہ. کیونکہ اب وہ سوچتی ہے. پہلے اس کا سالم کو سوچا پورا سوچا. اب میں سارا تو بتانے سے رہا ریو کے اندر. وہ سوچ میں جب ختم ہوئی تو وہ دوسری والی آ گئی جو اس سے پہلے چاہتی بھی نہیں تھی، اب شادی کے بعد چاہنے لگی ہے. اس کا سوچ میں آیا اس طرح ملے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا باپ. اس طرح یہ ڈرامہ جو ہے ریو اب ختم ہو رہا ہے. اس لیے جو میرے کو ریو کرنا تھا میں نے کر دیا. اب یہ ہے کہ کچھ اس کے دماغ میں بھی انمول کے آ رہا ہے. اس کے سوچ رہی ہے کھیروں کی جب بات آئی، جب اس نے نمک ملایا تھا، جب بھی اس نے کچھ نہیں کہا. اس کے اچھائیوں کو اس کے آ رہی ہے، اس کے ذہن میں آ رہا ہے. اگر کہہ دیتا کہ نمک ڈالا ہو، وہ تو کھایا نہیں کسی نے. اس کی عزت رکھی. دوسرے بارش کے اندر کتنا پریشان تھا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں، اس کی عزت کی. دوپٹہ اڑایا جو بھی یہ چادر وادر، وہ اس کو دیکھا کہ اس کی اچھائیاں گنا رہی. وقت پہ نماز پڑھتا ہے. میں خود بھی پڑھنے لگی ہوں. بہت سوچ رہی ہے. اس طرح سوچتی ہے اچھائی کی طرف جاتی. اب مجھے نہیں لگتا کہ آگے چل کے کوئی اور مسئلہ ہو. آپ اگلی قسط میں دیکھے گا یہ توبہ اس نے کر لی. اب یہ ضد کر کے بیٹھی ہے انمول. یہ توبہ کب کرتی ہے؟ یہی تو دیکھنے کی بات ہے. اب رضو ہوتا ہے ختم. یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھنا. وہ تو اپنا کر گیا، اللہ کو سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اب یہ توبہ کب کرتی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کی طرف لاحق ہو. اب شادی ہو گئی، نکاح ہوئی. کہہ بھی رہا نکاح ایسا فریضہ اللہ تعالیٰ دو میاں بیوی میں محبت ڈالتا. سب نصیحتیں کر رہا ہوں اور اس کی سمجھ میں توبہ کب آئے گی؟ جیسے ہی آئے گی میرا خیال ہے ڈرامہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ریو کے لیے ختم ہو جائے گی کہانی. ابھی تو یہ صاحبزادے جو کھڑے ہیں اپنے رائٹ سائڈ پہ، کمال احمد، ابھی تو انٹری ان کی نہیں ہوئی ہے. تھوڑی بہت ہو سکتا ہوگی میرا خیال ہے. تو اب وہ دیکھیے
دمادم مست کے اندر ہوگا. بہت ٹاپ ڈرامہ جا رہا ہے. اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کیلیفورنیا USA کانکرز. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خواتین و حضرات، بڑی مہربانی ہے. آپ خوب دیکھ رہے ہو، خوب ٹک لگا رہے ہو، خوب کمنٹ کر رہے ہو. مجھے پتہ لگا. میں بڑا آپ کا احسان ہوں. میں دعا کر رہا ہوں سب فیملی کو اللہ اپنی زبان میں رہے، اپنی عزت بحان میں رہے. چلیں بہت لمبی ہو گئی. خدا حافظ. رب خیر.